بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موت کے وقت فرشتوں کا اعضاء کو چھونا اور سونگنا۔ دوستو، حضرت داؤد بن ابی ہند رحمۃ اللہ علیہ اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں کہ میں سخت بیمار پڑا۔ اسی حالت میں دیکھا کہ ایک بڑا سر اور پر گوشت مونڈے والا شخص نمودار ہوا۔ وہ سوڈانیوں کی شکل میں تھا۔ میں نے اس کو دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ میری روح قبض کرے گا، لیکن میں کافر تو نہیں ہوں کہ یہ کالا فرشتہ میری روح قبض کرے، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ کافر کی روح کو کالا فرشتہ قبض کرتا ہے۔ اسی حیرت کے عالم میں گھر کی چھت کے ٹوٹنے کی آواز میں نے سنی، پھر چھت بالکل کھل گئی اور آسمان نظر آنے لگا۔ آسمان سے دو فرشتے سفید پوش اترے اور دونوں نے ڈانٹ کر کالے شخص کو بھگا دیا۔ کالا شخص دور ہٹ کر میری طرف دیکھنے لگا اور وہ دونوں فرشتے اس کو ڈانٹتے رہے۔ پھر ان سفید پوش فرشتوں میں سے ایک میرے سراہنے اور دوسرا پاؤں کی جانب بیٹھا۔ سراہنے والے نے پاؤں کی طرف بیٹھنے والے سے کہا کہ تو اس کے پیروں کو چھو کر معلوم کر۔ چنانچہ اس نے میرے پیروں کو چھو کر کہا، یہ ان پیروں سے نماز کی طرف چل کر جایا کرتا تھا۔ پھر پاؤں والے فرشتے نے سراہنے والے سے منہ کو چھونے کو کہا۔ اس نے میرے کپڑے کو چھو کر کہا کہ یہ منہ اللہ کی یاد سے تر و تازہ ہے۔ بہاوالا ابن ابی الدنیا، کتاب من عاش بعد الموت۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک بھتیجا جس کا نام ماجن تھا شدید بیمار ہوا۔ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید اس کی غلطیوں کی وجہ سے بیماری میں اس کی عیادت نہ کی، لیکن جب نزا کا وقت ہوا تو ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں محبت و شفقت نے جوش مارا۔ انہوں نے کہا، یہ میرے عزیز بھائی کا بیٹا ہے، اب اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے، عیادت کرنی ضروری ہے۔ چنانچہ اس رات ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بھتیجے کے پاس رات بھر بیٹھے رہے۔ اسی رات کا واقعہ ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ دو کالے آدمی ہتھوڑے لیے نمودار ہوئے۔ پھر دو فرشتے گھر کی چھت سے اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے ان کی آواز سنی کہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا تھا، تو اس مریض کے پاس جا کر معلوم کر کہ اس کے پاس کوئی نیکی بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک فرشتہ میرے بھتیجے کے پاس آیا اور اس کے سر، پیٹ اور پاؤں کو سونگا۔ پھر واپس جا کر اپنے ساتھی سے کہنے لگا، میں نے اس کے سر سونگا، اس میں قرآن نہیں پایا۔ اس کے پیٹ کو سونگا تو روزے کا نام و نشان نہ ملا، اور اس کے پاؤں کو سونگا تو ایک رات بھی عبادت کے لیے کھڑے رہنے کا کوئی اثر نہ پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آیا اور اس نے اس کا سر، پیٹ، ہتھیلی اور پاؤں کو سونگا۔ پھر میں نے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے، تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لکھا ہے، لیکن امت محمدیہ کی خصلتوں میں سے کوئی خصلت بھی اس میں نہیں پائی جاتی۔ پھر اسی حیرت کے عالم میں اس فرشتے نے میرے بھتیجے کا منہ کھول کر اس کی زبان کی نوک کو نچوڑا۔ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میں نے فرشتے کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سنا۔ چنانچہ میں نے اس فرشتے کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، میں نے اس کی زبان کی نوک پر ایک تکبیر پائی۔ یہ تکبیر اس نے روم کے شہر انطاکیہ میں بڑے خلوص سے کہی تھی۔ زبان نچوڑنے کے بعد مشک کی خوشبو پھیل گئی اور اسی وقت میرے بھتیجے کی روح قبض ہو گئی۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب فرشتہ روح قبض کر کے چلا تو اس نے دروازے پر کھڑے ہوئے دونوں سیاہ فام آدمیوں سے کہا، تم دونوں لوٹ جاؤ، اس میت پر تمہارا کوئی قابو نہیں ہے۔ صبح کو ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بھتیجے کی یہ سرگزشت لوگوں کو سنائی تو سب بہت متاثر ہوئے اور سب نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر دعائے مغفرت کی۔ باہوالا نوادر الاصول۔ موت کے وقت ملائکہ کی حضوری۔ دوستو، حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میرے بھائی علی بن صالح کی وفات جس رات کو ہوئی، اسی رات میں انہوں نے مجھ سے کہا، اے بھائی ذرا مجھے پانی پلاؤ۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے پانی پیش کیا، جس پر انہوں نے کہا، میں تو ابھی پی چکا ہوں۔ میں نے دوبارہ پینے کو کہا تو انہوں نے پھر یہی جواب دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اس بالا خانے میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی نہیں، پھر آپ کو پانی کس نے پلایا؟ میرے بھائی نے جواب دیا، ابھی ابھی جبریل علیہ السلام پانی لے کر تشریف لائے اور مجھے پانی پلانے کے بعد انہوں نے خوشخبری دی کہ تو، تیرا بھائی اور تیری ماں ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، یعنی نبیین، صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ۔ باوالا ابن سندہ وغیرہ۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا طاعون کی وبا میں مبتلا ہو کر فوت ہو گیا۔ اس کی وفات پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و شکر سے کام لیا۔
پھر جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لڑائی میں کافروں کا نیزہ لگا اور وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ دوست اپنی ضرورت سے آیا ہے، وہ شخص کامیاب نہ ہوگا جو دوست کی حاجت پوری کرنے میں ندامت و معذرت کرے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے یہ عجیب جملہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہاں، میں نے اپنے لڑکے کی وفات پر جس سبب سے کام لیا تھا اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت افزائی ہوئی ہے۔ میرے پاس اس وقت میرا لڑکا آیا اور اس نے مجھے خوشخبری دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ مقرب فرشتوں اور شہداء و صالحین کی 100 صفوں کو لے کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پر نماز پڑھیں گے اور پھر جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک گفتگو کر کے پھر بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کے عالم میں ہم نے دیکھا کہ وہ کسی سے مصافحہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، مرحبا مرحبا، میں تمہارے پاس آیا۔ اتنا کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے آس پاس ایسے لوگوں کا ایک اجدام ہے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور گھوڑوں پر سوار ہیں، اور اسی مجمع میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ یہ نعرہ لگا رہے ہیں، نیزوں کے زخم اور طاعون کی آفت پر صبر کرنے کی یہ جزا ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض فتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ ترجمہ، سب تعریفیں اسی اللہ کو لائق ہیں جس نے وعدہ ہم کو سچ کر دکھایا اور ہم کو اس سرزمین کا مالک بنا دیا کہ ہم بہشت میں جہاں چاہے سکونت اختیار کریں۔ غرض کیا ہی اچھا صلہ ہے محنت کرنے والوں کا۔ کشف الرحمان۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ باہوالا ابن عساکر۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داؤد بن ابی ہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب داؤد طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر بے ہوش ہو گئے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوش میں آ کر بیان کرنے لگے کہ میرے پاس 2 شخص آئے، ایک نے دوسرے سے پوچھا، اس کے پاس تو نے کیا پایا؟ اس نے کہا، تسبیح، تکبیر اور مسجد کی طرف جانا، نیز قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی اس کو یاد ہے۔ باہوالا ابو نعیم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔